بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل لله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. با محاورہ اور سادہ سا ترجمہ اس کا یہ ہے ان آیات مبارکہ کا کہ آپ فرما دیجئے کہ میں کیا اللہ کے سوا کسی کو اپنا معاون و مددگار سمجھ لوں، حالانکہ اللہ کریم آسمانوں اور زمین کو بنانے والا ہے اور وہ ایک ایسی ہستی ہے جو کسی حال میں کسی کا محتاج نہیں، اسے کھلایا نہیں جاتا، یعنی وہ محتاج نہیں، اور سب کو وہ کھلاتا ہے، یعنی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے. اور مجھے فرما دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا اسلام لانے والا، تسلیم کرنے والا بنوں اور کبھی بھی اللہ کی ذات یا صفات میں کسی قسم کے شرک کا ساتھ نہ دوں. اور فرما دیجئے کہ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر میں نافرمانی کروں تو قیامت کا عذاب بہت بڑا ہے، مجھے بھی اس سے ڈر لگتا ہے. اور جس پر جو قیامت کے عذاب سے بچ گیا اور اللہ کی رحمت ہو گئی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور اگر کسی کو اللہ کریم مصیبت میں یا تکلیف میں ڈال دیں تو کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو اس تکلیف اور دکھ کو دور کر سکے سوائے خود اللہ کے. اور اگر کسی پر مہربانی فرما دیں اور اسے نفع پہنچائیں تو وہ ہر چیز پہ قادر ہے اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر اور وہ دانا تر ہے اور ہر بات سے باخبر ہے. اور اس بات پہ اگر تم کہو کہ کس چیز کی شہادت ہے یا کون گواہ ہے یا کس کی گواہی ہے، تو سب سے بڑی گواہی خود اللہ کریم کی ہے. اور وہ انہیں فرما دیجئے کہ تمہارے اور میرے درمیان
اللہ ہی گواہ ہے جس نے یہ قرآن مجھ پر نازل فرمایا ہے کہ میں تمہیں بر وقت آئندہ کے خطرات سے اطلاع پہنچا دوں، اور جہاں تک اور جب تک قرآن پہنچے گا میری بات اور اللہ کی بات پہنچتی رہے گی۔ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے، تو یہ تمہارا کہنا ہے، میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا، بلکہ فرما دیجئے کہ یقینی بات یہ ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اور جو شرک تم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ اور یہ جو صاحب کتاب ہیں جنہیں آپ سے پہلے کتابیں دی گئی ہیں، فرمایا یہ میرے رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح بندہ اپنی اولاد کو یا افراد خانہ کو پہچانتا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن ان کی بدنصیبی ہے کہ ان کی بدعمالیوں نے ان کے دل سیاہ کر دی ہیں، اور یہ سخت خسارے میں ہیں، انہیں ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا خیال یہ ہے، چونکہ مکہ مکرمہ میں اور عرب شریف میں بے شمار مذاہب تھے، کم و بیش دنیا میں جتنے مذاہب باطلہ تھے ان کا اثر وہاں بھی تھا، چونکہ یہ دنیا گرد لوگ تھے، ہر جگہ تجارتی سفروں میں آتے جاتے، کوئی کہیں سے کوئی نظریہ لے آتا، کوئی کہیں سے لے آتا، تو بے شمار طرح کے لوگ تھے، آگ کو پوجنے والے تھے، بتوں کے پجاری تھے، ستاروں کے، سورج کے، جنوں کے پجاری، جادوگروں کی پوجا کرنے والے، بے شمار طرح کے لوگ تھے، یہود نصارہ تھے۔ تو کوشش انہوں نے یہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں یہ تو سارے ہمارے معاشرے کو طے و بالا کر دے گا، آخر آپ کی بعثت سے پہلے بھی تو یہاں لوگ گزارا کر رہے ہیں، اور مختلف مذاہب ہیں، اور اپنے اپنے مذہب پہ ہر کوئی چل رہا ہے، اور سمجھوتے سے زندگی بسر ہو رہی ہے۔ وہاں بات یہ تھی کہ جہاں تک مذہب کا تعلق تھا وہ صرف عقیدے کا نام تھا کہ کس کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے۔ جہاں تک معاملات کی بات تھی اس میں سارے شامل تھے، ہر عقیدے، ہر مذہب کے لوگ سود بھی کھاتے تھے، بدکاری بھی کرتے تھے، پیشہ ور بھی تھے، چوری ڈاکہ بھی کر لیتے تھے، نظریات اپنے اپنے تھے، عقیدے اپنے اپنے تھے، طریقے عبادت اپنا اپنا تھا، لیکن جو عملی زندگی معاشرے میں تھی وہ سب کی ایک سی تھی۔ یہی خواہش اہل مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کی کہ آپ ایک اور عقیدہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو آپ اپنے عقیدے پہ رہیے، جو آپ کی بات مانتا ہے وہ آپ کا عقیدہ لے لے، لیکن یہ ہمارا جو نظام یا سسٹم ہے جس میں ہمارا معاشرہ بسر کر رہا ہے، آپ اسے مت چھیڑیں، جیسا چل رہا ہے یہ چلتا رہے۔ پہلے بہت سے مذاہب ہیں، ایک مذہب اور سے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اس میں آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی، جب آپ ہمارے اس نظام کو نہیں چھیڑیں گے، ہمارے طریقہ کار کو نہیں چھیڑیں گے، تو ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے، آپ کو بھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میری ساری امیدیں، ساری توقعات، میری مشکلوں کا حل، میرا مددگار، میرا معاون صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ مجھے تمہارا تعاون اور تمہارے معاشرے کا تعاون اس شرط پر کہ میں تم پر بھروسہ کروں اور اللہ پر بھروسہ چھوڑ دوں، اس شرط پر منظور نہیں ہے۔
اور اللہ وہ ہستی ہے جو آسمانوں کا بھی خالق ہے، زمین کا بھی خالق ہے، اور جو کچھ اس میں ہے اس سب کا خالق ہے۔ اور اللہ وہ ہستی ہے جو بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ اس کی ذات، اس کی صفات کسی کے ماننے نہ ماننے کی محتاج نہیں ہے، اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ ہر وجود کو رزق وہ دیتا ہے، ساری مخلوق اس کا کھاتی ہے، اور وہ مخلوق کا محتاج نہیں ہے۔ اس ہستی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مثالی مسلمان بنوں، سب سے پہلا مسلمان، سب سے اعلیٰ نمونے کا مسلمان، اللہ کی اطاعت کرنے والا سب سے اعلیٰ انسان۔ اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں کسی طرح بھی اس کی ذات یا اس کی صفات میں کسی کی شراکت کی بات کا تصور بھی نہ کروں، اس کے قریب بھی نہ جاؤں۔ ہمارا آج کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ ہم اسلام کا دعویٰ بھی کر لیتے ہیں، اللہ قبول فرمائے، نماز روزہ بھی کر لیتے ہیں، حج عمرہ بھی کرتے ہیں، خیرات صدقات بھی دیتے ہیں، لیکن جب بات عملی زندگی کی آتی ہے تو پھر ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے کردار میں اپنی مرضی کروں۔ لین دین کے معاملے میں، کمانے کھانے کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں کوئی پرواہ نہیں کرتا دین کی۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ہم خود اپنی ذات میں تو اللہ کے احکام کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ کمزور سے کمزور آدمی احکام شریعت کو پامال کرتے ہوئے ذرا بھی نہیں گھبراتا، لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ جو ہمارے ساتھ معاملہ ہو وہ عین اسلام کے مطابق ہو، اور ہمارے جو حقوق ہیں وہ ہمیں ملے۔ یہ حقوق و فرائض کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ انسانی معاشرے میں ہر بندے کے حقوق ہیں، لیکن ہر بندے کا حق کسی دوسرے کا فرض بنتا ہے۔ انسانی معاشرہ مدنیت پہ مبنی ہے، انسان مدنی الطبع ہے، یعنی مل جل کر رہنے والا۔ مدنی الطبع کہتے ہیں ایسی مخلوق جو تنہا نہیں رہ سکتی، مل جل کر رہتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ دکاندار کاشتکار کا اور گاہک کا محتاج ہے، کاشتکار اپنی جگہ بارش کا اور کھیتی کا اور پانی کا اور نہر کا اور کھاد کا بیج کا محتاج ہے۔ درزی کے محتاج ہیں ہم لباس کے لیے، جوتا بنانے والے کے محتاج ہیں کہ کوئی بنا کر دے، جوتا بنانے والا محتاج ہے کہ کوئی اس کے بنے ہوئے خریدے۔ یعنی انسانی معاشرہ آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح مل کے رہتا ہے، تو ایک بندے کا حق دوسرے کا فرض بنتا ہے۔ جب ہم اپنا فرض ادا نہیں کرتے تو بہت سے لوگوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں۔ اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ وطن عزیز میں آپ نے جب دیکھا جلوس نکلتے ہیں اپنے حقوق کے لیے، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا، مثلا پڑھا لکھا طبقہ ہے، دفتری لوگ ہیں، وہ ہڑتال کر دیتے ہیں یہ ہمارے حقوق نہیں مل رہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری ایک دن کی ہڑتال سے دوسروں کے حقوق کتنے متاثر ہوں گے۔ جو تمہارا فرض ہے وہ تم پورا نہیں کرتے، صرف حق کا مطالبہ کرتے ہو، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتے تو من جانب اللہ جو سزائیں ملتی ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں، انسان کی سمجھ سے بالا تر ہوتی ہیں۔ بہت بڑی تحریک چلی، بے شمار لوگوں نے جانیں دیں،
کوئی نہیں گن سکتا کتنے لوگ شہید ہوئے، سب اندازے ہیں۔ کتنی عزتیں مسلمانوں کی لٹیں، کتنے لوگ گھر بار چھوڑ کر مہاجر ہوئے۔ بات کیا تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن اللہ نے جب وہ ملک دے دیا تو حیرت کی بات یہ ہے کہ جو لوگ ہجرتیں کر کے آئے تھے ان کی نسلوں کو بھی دیکھو تو وہ بھی اس بات سے بدل گئے۔ اپنے کردار میں وہ چاہتے ہیں جو ہم چاہیں وہ کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ۔ اللہ کے عذاب بھی نرالے ہوتے ہیں۔ جس بات سے ہم گلو خلاصی چاہتے تھے وہ تھا انگریز کا غلبہ۔ غلبہ یہ تھا کہ اس نے پورے بر صغیر میں ایک آئین و دستور اور ایک طرز حیات رائج کر دیا تھا، اور غالباً یہ 1835 میں انڈین پینل کوڈ کے نام سے ایک پورا ضابطہ بنایا گیا کہ کس کس طرح کیا ہوگا، عدالتی نظام کیسے ہوگا، تعلیمی نظام کیا ہوگا، معاشی نظام کیا ہوگا، اور پہلی دفعہ معیشت میں سود داخل کیا گیا، تعلیم سے دین کو خارج کر کے محض دنیاوی چیزیں اس میں ڈالی گئیں، اور اسی طرح پورا نظام ترتیب پایا۔ اللہ نے ہمیں خطہ زمین تو دے دیا، ہم اپنے وعدے پہ قائم نہ رہے۔ اس کی سزا ہمیں یہ ملی کہ 63 برس ہو گئے ہیں، حکمران بدل گئے ہیں، انگریز کی جگہ مقامی لوگ آ گئے ہیں، انداز حکمرانی نہیں بدلا۔ ہم آج بھی انڈین پینل کوڈ 1835 کو بھگت رہے ہیں۔ آج بھی ہمارا پورا نظام جو ہے اس کی بنیاد وہی انڈین پینل کوڈ مجریہ 1835 ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ نیا ملک بن گیا، نئی ریاست بن گئی، مسلمانوں کی ریاست بن گئی، مسلمانوں نے اپنے وعدے وفا نہ کیے تو اللہ کریم نے وہی سزا جاری رکھی کہ جو ضابطہ انگریز نے بنایا تھا اس کی خصوصیت یہ تھی کہ انگریز حاکم تھا، وہ مالک تھا سارے کا، ہم سارے غلام تھے۔ ہم دن بھر جتنی محنت کرتے اس کا فائدہ تاج برطانیہ کو جاتا تھا، اور ہم ہمیشہ بھوکے پیٹ سوتے اور ننگے بدن رہتے تھے۔ آج بھی وہی انڈین پینل کوڈ ہے، اور جو لوگ ایوان سلطنت میں اور حکومت کی راہداریوں میں اور شاہی محلات میں پہنچ جاتے ہیں وہ انگریز کی جگہ پورا ملک کا حاصل لیتے ہیں اور عیش کرتے ہیں، اور پورا ملک دن بدن مفلسی، غربت، لاچاری اور مجبوری میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ اچھا، لوگ جلوس نکالتے ہیں، تحریکیں چلاتے ہیں، پھر سیاست میں آتے ہیں، پھر وہ ایم این اے یا ایم پی اے بن جاتے ہیں، پھر ارکان سلطنت میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں نظام یہی ٹھیک ہے، یہ رہنے دو۔ سیاسیات میں بڑی لڑائی ہوتی ہے، سیاسی جماعتوں میں ایک دوسرے پہ اعتراضات کرتے ہیں، لیکن جب نظام کی بات آتی ہے تو آپ بھی روز سنتے ہیں ہر سیاسی جماعت کہتی ہے نہیں، ہم اس نظام کو نہیں گرنے دیں گے۔ یہ کون سا منزل من اللہ نظام ہے؟ یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے؟ کیا یہ قرآن میں آیا ہے؟ یہ تو انگریز کا دیا ہوا نظام ہے یار، یہ ختم نہیں ہوگا تو غلامی کیسے کٹے گی؟ یعنی زنجیریں وہی ہیں، توق و رسن وہی ہیں، گلے میں بھی توق ہے، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، صرف جس بندے کے ہاتھ میں زنجیر یا چابک تھی، جو مالک تھا وہ بدل گیا، انگریز چلا گیا، مقامی بندہ آ گیا۔ عام آدمی کو اس سے کیا ملا؟
لیکن جب بھی نظام کی بات ہوتی ہے کہتے ہیں نہیں یہ نظام ہم نہیں بدلنے دیں گے، یہی رہے گا۔ اور یہ میری رائے میں ہمارے کردار کا نتیجہ ہے۔ ہم عام آدمی جو ہیں، جو ہم شور کرتے ہیں ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا، ہمارے لیے بجلی کوئی نہیں، ہمارے لیے پانی کوئی نہیں، ہمارے لیے آٹا کوئی نہیں، ہمیں راشن نہیں ملتا، ہمارے بچوں کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں، ہم پیسے دے کے مہنگی دوائی خریدتے ہیں تو وہ بھی جعلی نکلتی ہے، ہمارے لوگ بغیر علاج کے مر رہے ہیں، یہ ساری تکلیفیں ہیں۔ لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے وفا کیا ہے؟ کیا ہم نے سود کھانا چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا چھوڑ دیا ہے؟ ایک شرک ہوتا ہے کہ کوئی بت بنا کر اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ سورج چاند ستاروں کو پوجنا شروع کر دیتا ہے، یہ تو ظاہری سی بات ہے۔ اور بتوں پر اتنی سخت چوٹ لگائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک دفعہ کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو پھر وہ بت پوجنے کا تصور نہیں کرتا، بتوں کو پرے کا اہمیت نہیں دیتا۔ ایک شرک یہ ہوتا ہے جسے شرک خفی کہتے ہیں کہ بندہ اپنی امیدیں اللہ سے توڑ کر دوسروں سے وابستہ کر لے، جس کی بات یہاں ہو رہی ہے، کل غیر اللہ اتخذ ولیا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنی امیدیں اللہ کے سوا کسی اور سے وابستہ کر لوں، تمہارے ساتھ سمجھوتے کر لوں اور تمہارے معاشرے سے امید وابستہ کر لوں کہ تم میری مدد کرو گے؟ میری مدد اللہ کرے گا جس نے مجھے اللہ کا رسول مبعوث کیا ہے، وہ اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا بھی ہے، اور وہ اللہ جو ساری کائنات کے ہر ذرے کو قائم رکھنے والا ہے، اور وہ اللہ جو اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہیں۔ ہمارا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ہم امیدیں غیر اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں، اللہ کی اطاعت چھوڑ دیتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں کہ اس کی اطاعت سے مجھے فائدہ ملے گا، تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ کی سزا یہ ہے کہ وہ ظالمانہ قانون جو انگریز نے بنایا تھا، انگریز جب اسے استعمال کرتا تھا تو اس میں تھوڑی سی گنجائش پھر بھی تھی۔ جب وہ مقامی لوگوں کے ہاتھ میں آیا تو انہوں نے وہ اتنا سخت کر دیا کہ اب تو اس میں سانس لینے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا آپ اعلان کر دیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان قیامت تک ہر فرد کے لیے موجود ہے کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے، میرے اللہ نے مجھے یہ فرما دیا ان اکون اول من اسلم، کہ میں تو مثالی مسلمان، سب سے اچھا، سب سے اعلیٰ اللہ کی بات سننے اور ماننے والا بنوں۔ ولا تکونن من المشرکین، اور کبھی اس کی ذات یا اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنے کا سوچوں بھی نہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ماہنامہ آتا تھا اور ہم پڑھا کرتے تھے، تو ان کے جمعے کے خطابات بھی اور وہ چیزیں آتی تھیں اس میں۔ تو ایک خطاب میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص دکان پہ بیٹھا ہے، گاہکوں کا رش ہے، لوگ آ رہے ہیں، اذان ہو جاتی ہے۔ اب وہ اس لیے مسجد نہیں جاتا یا عبادت کے لیے نہیں اٹھتا کہ اٹھ جاؤں گا تو یہ گاہک چلے جائیں گے تو پھر روزی کہاں سے آئے گی، تاخیر کر دیتا ہے یا دیر کر دیتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے، اس کی نماز چلی جاتی ہے اور وہ اس کام میں لگا رہتا ہے۔ تو فرماتے تھے کہ اس بندے نے اللہ کو رب نہیں سمجھا، اس نے اس دکان کو رب سمجھا ہوا ہے۔ حالانکہ وہ بندہ بھی کلمہ بھی پڑھتا ہے، مسلمان ہے،
لیکن انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ کو رب سمجھتا تو جب اللہ کی طرف سے بلاوا آیا بند کر دیتا، اللہ کی عبادت کرتا، فرائض ادا کرتا، واپس آ جاتا۔ جو قسمت میں وہ تو مل جائے گا، اللہ نے دینا ہے۔ شاید اس سے زیادہ کہا جاتے، زیادہ فروخت ہو جاتی چیزیں، زیادہ کاروبار ہو جاتا ہے، لیکن اس نے اللہ کو رب نہیں سمجھا، اس نے اس دکان کو رب سمجھا۔ اگر اس طرح کی مثال اپنے سامنے رکھ کے ہم دیکھیں تو ہم بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں میں غیر اللہ کے سہارے ڈھونڈتے ہیں اور اللہ کریم کو بھول جاتے ہیں، اور جہاں بھی نفع کی امید یا نقصان کے ڈر سے اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی بات مانی جائے گی، یہ شرک ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، اولو العزم رسول ہوں، آخری رسول ہوں، نبیوں کا بھی نبی ہوں، نبیوں کا بھی امام ہوں، رسولوں کا بھی امام ہوں، امام المرسلین ہوں، اور نبی میں تخلیقی طور پر گناہ کا مادہ ہی نہیں ہوتا، نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، نبی سے غلطی ہو ہی نہیں، گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ نبی مقتدا ہوتا ہے مخلوق کا۔ اگر نبی غلطی کرے گا تو پھر ساری امت اس غلطی کو عبادت سمجھ کے کرتی رہے گی، نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ فرمایا اس کے باوجود اگر اللہ کا نبی بھی خدا نخواستہ خطا کرے تو اللہ کے سامنے پیشی سے اسے بھی ڈر لگتا ہے۔ ناممکن ہے کہ نبی خطا کرے، مراد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو گناہ کرنے میں دلیر ہے اسے یہ نہ بھولنا چاہیے کہ اس کی جواب دہی بھی ہونی ہے، اور اللہ کے روبرو میں نے جواب دینا ہے، اور مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے میری نافرمانی کیوں کی؟ کیونکہ بندے کے پاس نافرمانی کی گنجائش نہیں ہے، اس کا نہ وجود اپنا ہے نہ روح اپنی ہے، اس کے سارے اوصاف اور حواس خمسہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کا نظام ہضم، نظام حیات، دل کی دھڑکن، دماغ کا فنکشن یا سارے اعضاء و جوارح کا فنکشن اللہ کریم چلا رہا ہے تو چل رہا ہے۔ اسے روزی وہ دیتا ہے، اسے ہوا میں سانس لینے کی توفیق وہ دیتا ہے، اسے ہر چیز وہ دے رہا ہے، اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ اس کی نافرمانی کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات میں ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کریم گناہگاروں کو بھی جن کا ایمان سلامت ہوگا بخشیں گے، اپنی رحمت سے بخشیں گے، اپنی بخشش کا کرم بھی بہت وسیع ہے، توبہ کر لیں گے بخشے جائیں گے، زندگی میں توبہ کر کے دنیا سے جائیں گے اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر کسی پر سوال ہو گیا عرصہ معاشر میں یا حشر کے دن، اللہ کریم کی طرف سے کسی پر یہ سوال ہو گیا کہ تو نے یہ جرم کیوں کیا، تو حضور فرماتے ہیں وہ اس کی پاداش میں جہنم جائے گا، چونکہ بندے کے پاس اللہ کی نافرمانی کا کوئی جواز نہیں۔ سو فرمایا انسان ساری زندگی کامیابی کے پیچھے بھاگتا ہے، انسان ساری زندگی، ہر بندہ صرف کامیابی چاہتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ بڑے لوگ، عام آدمی سے لے کر بڑے آدمی تک ہر آدمی کا ایک ٹارگٹ ہے، ہر آدمی کچھ کرنا چاہتا ہے اور اس میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ فرمایا کامیابی یہ ہے میں یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، قیامت کے دن اللہ کریم نے جس سے صرف نظر فرما لیا، درگزر فرما دیا، جس کی خطائیں معاف کر دی، جس کی جواب طلبی نہ فرمائی اور اس پر رحم کر دیا، ذالک هو الفوز المبین، وہ بندہ جیت گیا، یہ بہت بڑی کامیابی۔
یعنی حقیقی کامیابی یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں نجات نصیب ہو جائے، عذاب سے بچ جائیں، یہ بہت بڑی کامیابی۔ اور اس کامیابی کو پانے کا طریقہ یہی ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک بازار ہے۔ ہر آدمی کے پاس زندگی کے جو لمحات ہیں یہ سرمایہ ہے۔ جس طرح بازار میں ہم سرمایہ دے کر چیزیں خریدتے ہیں، اسی طرح زندگی کے لمحات صرف کر کے ہم اس دنیا سے حاصل کر رہے ہیں۔ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ بھی خرید رہا ہے، اپنا وقت لگا رہا ہے، اپنی طاقت لگا رہا ہے، اپنی وسائل صرف کر رہا ہے، اپنی ایفرٹ لگا رہا ہے۔ کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ بھی چیزیں خرید رہا ہے، اپنی زندگی کے لمحات بھی صرف کر رہا ہے، اپنی کوشش بھی صرف کر رہا ہے۔ یہ جتنی خرید ہو رہی ہے یہ ساتھ لے کے ہم جائیں گے، یہ آخرت کے لیے ہے۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے ساتھ جھوٹ جائے گا، اگر کوئی سچ بولتا ہے تو اس کے ساتھ سچ جائے گا، اگر کوئی دھوکہ کرتا ہے تو وہ جرم اس پر سوار ہوگا، اگر کوئی دیانتداری سے کام کرتا ہے تو وہ دیانت و امانت اس کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ زندگی کے امور جو ہیں یہ بیکار اور غیر ضروری نہیں ہیں، بلکہ ہر کام میں ہم یا اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، حضور کا اتباع کر رہے ہیں، یا نافرمانی کر رہے ہیں۔ اب یہ زندگی کا اثاثہ ساتھ جائے گا، مال و دولت نہیں جائے گا، اولاد نہیں جائے گی، مکان نہیں جائیں گے، گاڑیاں نہیں جائیں گی، لیکن یہ کردار جو ہمارا ہے یہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ بندے کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں دنیا سے، اس کے اہل و عیال، رشتہ دار، جنازہ اٹھتا ہے تو وہ ساتھ ہوتے ہیں، اس کا مال و دولت، تو اس کو احتشام، جتنا امیر آدمی ہے اتنی اچھی چارپائی ہوگی، قیمتی چادر ہوگی، جنازے میں بھی مال کا نظر آتا ہے کہ یہ مالدار ہے، یہ غریب ہے۔ اور اس کے اعمال، فرمایا 2 چیزیں تو قبر میں ڈال کے واپس آ جاتی ہیں، رشتہ دار بھی، ورثاء بھی، اولاد بھی، اہل و عیال بھی، اور مال و منال بھی بندے کو قبر میں ڈال کے واپس۔ لیکن تیسری چیز اعمال، وہ وہاں ساتھ رہ جاتی، وہ اس کا اپنا ذاتی سرمایہ ہے، وہ اس کے ساتھ جاتا ہے۔ سو فرمایا جو برائی خریدتا ہے وہ کیوں اللہ کے اس دن سے نہیں ڈرتا جب اسے اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے۔ من ماتا فقد قام قیامتہ ہوا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو مرتا ہے ایک طرح سے چھوٹی قیامت تو اس کی قائم ہو جاتی ہے۔ جب قبر میں جاتا ہے تو اعمال ساتھ ہوتے ہیں، جیسا کردار ہے، جیسا عقیدہ ہے، اور عقیدے کے بعد جیسے اعمال ہیں۔ اور عقیدہ بھی علماء حق فرماتے ہیں کہ اعمال ہی کا نام ہے۔ جس بندے کے اعمال شریعت کے مطابق نہیں، وہ کیسے کہتا ہے کہ میں شریعت کو مانتا ہوں؟ جس کا کردار اسلام کے خلاف ہے وہ کیسے کہتا ہے کہ میں اسلام کو مانتا ہوں؟ یہ تو عجیب سی بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں کردار ہی ایمان کا بھی گواہ ہے، کہ اس کا کردار درست ہے تو اس کا ایمان سلامت ہے، ورنہ محض روایتی کہتا ہے۔ تو فرمایا کامیابی کے لیے زندگیاں صرف کر دیتے ہو، ساری عمر بھاگتے ہو، کامیابی غیر اللہ کی محتاجی میں نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے میں نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہے، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ میدان جب حساب کتاب کا لگے گا تو اللہ تم پر رحم فرما دے اور تمہیں معاف کر دے۔ یہ بہت بڑی کامیابی۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ رحمت الہی کے بغیر کوئی نہیں بخشا جائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی۔
انہوں نے اس کی یا رسول اللہ آپ تو امام المرسلین نے فرمایا تو یہ اس کی رحمت ہے نا، یہی تو اس کی رحمت ہے۔ اس لیے دنیا میں ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے، اگر اسے نیکی کی توفیق ملتی ہے، اس کا کردار صالح ہے، تو یہ اس نے رحمت الہی کو دنیا میں پا لیا، انشاءاللہ قبر میں بھی سرخرو ہوگا، آخرت میں بھی سرخرو ہوگا۔ لیکن اگر اسے اطاعت الہی نصیب نہیں اور برائی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حرام کھاتا ہے، جائز ناجائز سمیٹ کر کھا رہا ہے، تو فرمایا رحمت الہی سے دور ہے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ انسان کو اللہ نے ان دونوں میں سے ایک راستہ چننے کا اختیار دیا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرم و اما کفورا، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اب وہ شکر کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے یا ناشکری کا، اب یہ اس پر ہے۔ تو اتنا سا فیصلہ خود انسان نے کرنا ہے، اگر وہ خود یہ فیصلہ نافرمانی کا کر لیتا ہے تو عرصہ معاشر میں کس کو شکوہ، کس سے شکوہ کرے گا؟ اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ اور قیامت کو قرآن کریم نے جو منظر کشی فرمائی ہے ہوگا بھی یہی کہ اعمال نامے دے دیے جائیں گے ہر ایک کو، اور حکم ہوگا اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھو، تم جو دنیا میں کرتے رہے، جو بولتے رہے، میرے فرشتے لکھتے رہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہارے لبوں سے جو لفظ نکلتا تھا وہ لکھا جاتا تھا، تم جو حرکت کرتے تھے، سکون سے نیکی کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، جو کرتے تھے وہ لکھا جاتا تھا۔ آج یہ اعمال نامہ تمہارے سامنے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تم اپنے خود ہی جج بن جاؤ، اپنا فیصلہ کر لو، اپنا اعمال نامہ دیکھ لو، تم نے زندگی اطاعت میں صرف کی یا نافرمانی۔ چونکہ ہم دن بھر جو کرتے ہیں یہ ہمارے اندر ایک جج بیٹھا ہے جو فیصلہ کرتا ہے مجھے ایسا، اس کو قتل کر دو، اس کو چھوڑ دو، اور یہ نہ سوچو کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر یہ جج جو ہمارے اندر ہے یہ سوچے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، میں ویسا کروں، تو میدان حشر کی کامیابی بھی یقینی ہے۔ اور اگر آج ہم اللہ کی عظمت کو بھول کر اپنی خواہشات پہ فیصلے کرتے رہیں تو سب سے بڑی نامرادی اور ناکامی یہ ہوگی۔ اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہمارے اس احساس و شعور کو زندہ کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حق ادا کر سکیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔